بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، آج جو ہمارا اسٹڈی کا ٹاپک ہے وہ ہے کنڈیشنل سینٹینسز. کنڈیشنل سینٹینسز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کنڈیشنل سینٹینسز ہیں کیا. کنڈیشن ظاہر ہے شرط سے ہے، اور سینٹینسز جملہ یعنی کہ ایسے جملے جن میں کوئی کنڈیشن ہوتی ہے، کوئی شرط ہوتی ہے، ان کو ہم کنڈیشنل سینٹینسز کا نام دیتے ہیں. کیا ہے کہ کسی کام کا کرنا، ہونا یا نہ ہونا یا نہ کرنا، وہ کسی اور کام کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں اس کو کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا. اس طرح کی کنڈیشنز ہم جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. اب ہے کیا کہ اس کی جو ہے وہ دو کلازز ہوتی ہیں. ایک کو جو ہے ہم ایف کلاز کہتے ہیں، جس میں کنڈیشن ہوتی ہے، جس میں شرط ہوتی ہے کہ اگر یہ کرو گے تو. اس کے بعد جو دوسری ہوتی ہے مین کلاز ہوتی ہے، یا ریزلٹنٹ کلاز بھی بعض دفعہ جو ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے، کہ جس میں اس شرط کے نتیجے میں جو کام ہو رہا ہے یا جو کام نہیں ہو رہا، یا جو کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا جو کام ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ موجود ہوتا ہے. اس لیے اس کو مین کلاز یا ریزلٹنٹ کلاز جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اس کی 4 ٹائپس ہیں: کنڈیشنل، زیرو کنڈیشنل، کنڈیشنل ٹائپ 1، کنڈیشنل ٹائپ 2 اور کنڈیشنل ٹائپ 3. تو کلاس 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اس لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہیں کہ یہ جو ہے دو طرح سے اس کا کویسچن جو ہے آپ کے پیپر میں شامل ہوتا ہے. پہلے نمبر پر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں کا کریکٹ یوز آف ورب ہے، اس میں انہوں نے دیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی دو کلازز میں آپ کو آلریڈی جو ہے وہ بتا چکا ہوں کہ ایف کلاز ہے اور مین کلاز ہے. اس میں یہ جو ورب جو استعمال ہونا ہے کہ ایف کلاز میں کون سا ورب استعمال ہوگا اور مین کلاز میں کون سا ورب استعمال ہوگا، تو وہ ورب کے جو ہے آپ کو آپشن جو ہے وہ دے دیتے ہیں. اور دوسری طرح سے جو کویسچن آپ کا آئے گا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا گرامر پارٹ ہے، آپ کا آبجیکٹیو پارٹ کا جو لاسٹ سب پارٹ ہے، اس میں جو ہے وہ دے دیتے ہیں کہ اس طرح سے کیا نام ہے اس کا سینٹینس ایک جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، اور آگے جو ہے کنڈیشنل ٹائپ 1، 2، 3 یا زیرو کنڈیشنل جو ہے اس کے آپشن جو ہے وہ دے دیے جاتے ہیں، کہ اس میں سے آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ کون سا کنڈیشنل ہے. سو وی ہیو لرنڈ اٹس ٹائپس: کنڈیشنل، زیرو کنڈیشنل، کنڈیشنل ٹائپ 1، کنڈیشنل ٹائپ 2 اینڈ کنڈیشنل ٹائپ 3. ناؤ وی اسٹڈی اٹ ان ڈیٹیل. سو آئی اسٹارٹ. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جی زیرو کنڈیشنل. زیرو کنڈیشنل کیا ہوتا ہے؟ یہ عام طور پر کویسچنز میں پیپر میں جو ہے یہ نہیں آتا، لیکن ویسے یہ استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو اس لیے میں اس کو جوڑ رہا ہوں اس کے ساتھ. تو یہ کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ کنٹینز کامن ٹروتھ اور یونیورسل ٹروتھ، کہ اس میں یونیورسل ٹروتھ، کامن ٹروتھ جو ہوتا ہے، یا کوئی عام سی سادہ سی بات ہوتی ہے. اس میں بیسیکلی کنڈیشن جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتی. تو یہ ہوتا کیا ہے؟ اس کی ایگزامپل جو ہے دیکھیں، اس کی سٹرکچر جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ اس کی سٹرکچر جو ہے وہ دیکھیں کہ ایف کلاس اور مین کلاس دونوں میں جو ہے اس کا کیا استعمال ہو رہا ہوتا ہے؟ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس استعمال ہوتا ہے، کہ اس میں بھی ایف کے بعد سبجیکٹ اور فرسٹ فارم، اور ادھر بھی ایف کے بعد سبجیکٹ اور فرسٹ فارم جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کی ایگزامپلس جو ہے آپ لوگ دیکھیں. سب سے پہلے اس کی ایگزامپل ہے: اگر دولت کھو گئی تو کچھ نہیں ہوا. اف ویلتھ از لاسٹ نتھنگ از لاسٹ. دونوں میں پریزنٹ سمپل ٹینس جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں کہ اگر وہ آتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں آتا تو اس کی مرضی، اگر آتا ہے تو اچھی بات ہے. اف ہی کمز دیٹس گڈ. سو آئی موو ٹو دا نیکسٹ پیج. وی اسٹارٹ کنڈیشنل ٹائپ 1. کنڈیشنل ٹائپ 1 میں بیسیکلی کیا ہے کہ سم تھنگ وچ ول ہیپن اف آ سرٹن کنڈیشن از فلفلڈ. کوئی کام جو ہے وہ ہوگا اگر اس سے متعلقہ شرط جو ہے وہ پوری کر دی جاتی ہے تو پھر وہ کام جو ہے ہو سکتا ہے، ادروائز وہ کام نہیں ہوگا. اگر اس کا یہ ہے کہ دونوں میں جو ہے گا گے اور گی وغیرہ جو ہے دونوں کلاسز میں جو ہے استعمال ہوگا، اردو میں بھی اور اردو کے مین کلاس میں بھی اور ایف کلاس میں بھی. انگلش میں جو ہے اس کی جو سٹرکچر ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ایف پلس سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم. فرسٹ فارم کے ساتھ آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ ایس یا ای ایس کا اضافہ جو ہے آپ لوگوں نے
لازمی کرنا ہے. آئی ریپیٹ ایف پلس سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم، یعنی کہ ایف، اس میں جو ہے جو ایف کلاس ہوگی اس میں ہم پریزنٹ انڈیفینٹ جو ہے وہ استعمال کریں گے، اور جو مین کلاس ہوگی اس کی، جو ریزلٹنٹ کلاس ہوگی اس کی، اس میں ہم کیا استعمال کریں گے؟ فیوچر انڈیفینٹ استعمال کریں گے. فیوچر انڈیفینٹ کو سادہ لفظوں میں ہم لوگ لکھتے ہیں کہ ول شیل آر فرسٹ فارم آف ورب جو ہے اس میں استعمال ہوگی. تو اس کی اگزامپل جو ہے اب وہ آپ لوگ دیکھیں. اف یو ورک ہارڈ، اگر تم محنت کرو گے، یو ول ناٹ فیل، تو تم فیل نہیں ہوگے. اب اگر آپ لوگوں نے نیگیٹو بنانا ہے تو جو اس کا ہیلپنگ ورب ہے اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ ناٹ لگا دیں گے، اور اگر ادھر ہے پریزنٹ انڈیفینٹ میں آپ نے لگانا ہے تو ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ آپ لوگ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ نے انٹروگیٹو سنٹینس جو ہے وہ بنانا ہے، اگر انٹروگیٹو سنٹینس آپ کے پاس آ جاتا ہے، اگر وہ خط لکھتا ہے تو کیا تم اس سے خط لکھو گے؟ یعنی کیا اگر وہ خط لکھتا ہے تو آپ اسے جواب دو گے. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں جو ہمارے پاس سٹرکچر ہے اس کو ہم نے ریورس کر دینا ہے. ریورس ہم نے کیسے کر دینا ہے کہ انٹروگیٹو سنٹینس بنا کے جو مین کلاس ہوگی، جو ریزلٹنٹ کلاس ہوگی، اس کو ہم نے انٹروگیٹو بنا کے پہلے لکھ دینا ہے. جیسے یہاں پر میں نے کیا ہے ول یو رائٹ ہم، کیا تم اسے لکھو گے؟ اف ہی رائٹس ٹو یو، اگر وہ آپ کو خط لکھتا ہے، اگر وہ آپ کو خط لکھتا ہے تو کیا آپ اس کو خط لکھو گے؟ کیا آپ اس کو جواب دو گے؟ تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ریزلٹنٹ کلاس ہے، عام طور پر ہم لوگوں نے جتنے بھی سینٹینسز اوپر پڑھے ہیں اس میں ریزلٹنٹ کلاس جو ہے وہ بعد میں آ رہی ہے. یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے کہ جو ریزلٹنٹ کلاس ہے اس کو ہم نے شروع میں لگا دیا ہے، اور جو ایف کلاس تھی، جو کنڈیشنل کلاس تھی، وہ ہم نے دوسرے نمبر پر یا بعد میں جو ہے وہ لگا دی ہے. تو اب ہم موو کرتے ہیں کنڈیشنل ٹائپ 2 کی طرف. اچھا، اس میں ایک چیز اور آپ یاد رکھیں، یہ ہے ہمارا امیجنری کنڈیشن. اب جو پہلے ہیں زیرو کنڈیشنل ہے یا کنڈیشنل ٹائپ 1 ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریئل کنڈیشنل، اور جو کنڈیشنل ٹائپ 2 اور کنڈیشنل ٹائپ 3 ہیں ان کو ہم ان ریئل کنڈیشنل جو ہے وہ کہتے ہیں. کہ پہلے جو دو ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے. پہلا تو ہے ہی بالکل حقیقت کہ وہ یونیورسل ٹروتھ ہے یا کامن ٹروتھ ہے یا کوئی پروورب پر مشتمل ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا ہے کہ وہ حقیقت ہے کہ اگر وہ بندہ ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. تو اب جو ہے جو کنڈیشنل ٹائپ 2 اور کنڈیشنل ٹائپ 3 ہیں، ان میں امیجنیشن ہے یا آپ کی ہوپ ہے یا آپ کی جو ہے وہ خواہش ہے یا آپ کا جو ہے وہ آئیڈیا ہے، آپ کی جو ہے وہ سجیشن جو ہے وہ شامل ہے. اس لیے ان کو ہم امیجنری یا ان ریئل کنڈیشنل کا نام جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تو کنڈیشنل ٹائپ 2 کو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے. دیز سینٹینسز آر یوزڈ وین وی ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ان ایکسپیکٹڈ اور وچ از پیورلی امیجنیٹو. کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا سینٹینس، ایسی کوئی بات ہم کر دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم جو ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوتی ہے ہمارے بارے میں، ہمارے لیے، یا پیورلی امیجنیٹو ہوتی ہے کہ جو ہماری خواہش ہوتی ہے، اس کے لیے جب ہم کوئی سینٹینس استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے کہ جی یہ کیا ہے؟ کنڈیشنل ٹائپ 2 ہے. تو اب ہم اس کی سٹرکچر کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. سٹرکچر اس کی کیا ہے کہ اسی طرح سے جو ایف کلاس ہے آپ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مین کلاس ہے. ایف کلاس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایف پلس سبجیکٹ اور سیکنڈ فارم آف ورب، یعنی کہ ہم اس میں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے وہ استعمال کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے جو ہماری مین کلاس ہے اس میں ہم استعمال کریں گے وڈ اور سیکنڈ فارم آف ورب. یہ ایک ہمیشہ سے اصول آپ لوگوں کو بار بار جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. یہاں پر بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ پاسٹ از فالوڈ بائی پاسٹ، کہ پاسٹ کے بعد ہمیشہ پاسٹ ہی آ جائے گا سوائے کچھ کنڈیشن کے. تو یہاں پر کیا ہے کہ وڈ پلس فرسٹ فارم، جو ہمارا پاسٹ والا حصہ تھا وہ ہم نے ول کنڈیشنل ٹائپ 1 میں آپ کو یاد ہے کہ اس میں ہم نے ول شیل جو لگایا تھا، تو یہاں ہم نے ول شیل کی جگہ پہ وڈ کر دیا ہے. چونکہ یہاں پر سیکنڈ فارم ہے تو یہاں پہ وڈ لگے گا، اور آگے اسی طرح سے فرسٹ فارم جو ہے ہم نے استعمال کر دی ہے. تو یہ سٹرکچر آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اب اس کی اگزامپل جو ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی اگزامپل اس کی کیا ہے. تو اگزامپل ہے اس کی کہ اگر اس نے جھوٹ بولا ہوتا تو میں اسے سزا دیتا. یہ اس کی اگزامپل ہے کہ اگر اس نے جھوٹ بولا ہوتا
تو میں اس کو سزا دیتا. اف ہی ہیڈ ٹولڈ اے لائی. اسی طرح سے دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں ہم سیکنڈ فارم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو ٹیل کی جو ہے وہ سیکنڈ فارم ہے ٹولڈ. ٹولڈ اے لائی آئی ووڈ پنش ہم. ووڈ کا استعمال کر کے اس کے بعد پنش جو ہے وہ فرسٹ فارم جو ہے وہ استعمال ہو گئی ہے. تو یہ ہے. اگر اس میں آپ نے نیگیٹو بنانا ہے تو آپ ڈیڈ ناٹ کا استعمال کر دیں گے، اور اس کے بعد ووڈ کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ ناٹ استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے نیگیٹو آپ بنا دیں گے. اور اسی طرح سے اگر آپ نے انٹروگیٹو سنٹینس بنانا ہے تو اس میں بھی آپ اسی طرح سے کریں گے کہ جو آپ کی ریزلٹنٹ کلاز ہے، جو آپ کی مین کلاز ہے، اس کو آپ سنٹینس کے شروع میں لے آئیں گے انٹروگیٹو بنا کے، یعنی کہ اس کا جو ہیلپنگ ورب ہے اس کو آپ سبجیکٹ سے پہلے لے آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے جو آپ کی ایف کلاز ہے اس کو آپ سیکنڈ پہ لے آئیں گے، دوسرے نمبر پر لے آئیں گے. تو یہاں پر اگزامپل اس کی جو ہے وہ دیکھیں. اگر رضا تم سے ملنے آتا تو کیا تم اس کا استقبال کرتے؟ یہ انٹروگیٹو سنٹینس ہے کہ اس میں کنڈیشن بھی اس کو بتا دی ہے. تو اگر یہ ہوتا تو کیا تم یہ کرتے؟ تو یہ بھی اس سے جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر رضا تم سے ملنے آتا تو کیا تم اس کا استقبال کرتے. تو اسی طرح سے دیکھیں ووڈ یو ویلکم رضا. کیا تم رضا کا استقبال کرتے؟ کیا تم اف ہی کیم ٹو یو. اگر وہ تم سے ملنے آتا. اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ووڈ کو شروع میں لے آئے ہیں، اور اس کے بعد جو ایف ہے اس کو ایف کلاس جو ہے اس کو ہم اینڈ میں لے آئے ہیں. تو اس طرح سے آپ اس کو چینج کریں گے. ناؤ وی موو ٹو کنڈیشنل ٹائپ 3. یہ بھی انفلفلڈ کنڈیشن ہے، یہ پیور امیجنیٹو کنڈیشن ہے. اس میں یہ ہے کہ کنڈیشن جو ہے وہ پوری ہوئی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی اسٹرکچر جو ہے وہ سب سے پہلے آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اسٹرکچر میں کیا ہے. اسی طرح سے ایف کلاس اور مین کلاس، دو کلاسز ہیں اس کی. ایف کلاس میں آپ نے کیا کرنا ہے، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال کرنا ہے، یعنی کہ ہیڈ پلس تھرڈ فارم آف ورب جو ہے آپ استعمال کریں گے، جیسے یہاں پہ میں نے کی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو آپ کی مین کلاس ہے اس میں آپ ووڈ ہیو پلس تھرڈ فارم استعمال کریں گے. ووڈ ہیو پلس تھرڈ فارم جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے. یہ سٹرکچر جو ہے چاروں کی آپ لوگ یاد رکھیں گے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک کوشچن جو ہے وہ اس طرح کا آتا ہے کہ انہوں نے ایک سنٹینس دیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آگے جو ہے انہوں نے اس کے جو ہے وہ آپشن آپ کو دیے ہوتے ہیں کہ یہ 0 ہے، 1 ہے، 2 ہے یا 3 ہے. تو اس حساب سے آپ لوگوں نے، اگر آپ کو سٹرکچر کا پتہ ہے، سٹرکچر آپ کو تیار ہے، تو آپ اس کوشچن کو جو ہے وہ سولو کر سکتے ہیں. اس کے پورے نمبر جو ہے وہ آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کی اسٹرکچر آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ایگزامپل جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو پہلی ایگزامپل ہے، اگر تم کھانا پکا لیتے تو ہم بر وقت کھا لیتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں کس چیز کا پہلو ہے کہ اس کی خواہش بھی ہے، اس کی سجیشن بھی ہے، اس کا آئیڈیا بھی ہے کہ ان کو کھانے میں جو ہے وہ دیر ہوئی ہے، کسی کام کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر تم بر وقت بنا لیتے تو ہم جلدی کھا لیتے، یعنی کہ نہ اس نے بنایا ہے تو نہ انہوں نے کھایا ہے. تو اف یو ہیڈ کوکڈ فوڈ وی ووڈ ہیو ایٹن ان ٹائم. اگر تم بر وقت بنا لیتے تو ہم کھانا کھا لیتے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نیگیٹو جو ہے وہ بنانا ہے تو اسی طرح سے آپ نے جو اس کے ہیلپنگ ورب استعمال ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ ناٹ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. اس کا اگزامپل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے فرصت کے اوقات سے استفادہ کیا ہوتا تو ناکام نہ ہوتے. اف دے ہیڈ یوٹیلائزڈ دیئر لیئر. فرصت کے اوقات، فارغ وقت جس میں آپ کوئی کام نہیں ہوتا. دے ووڈ ناٹ ہیو فیلڈ. دے ووڈ ناٹ ہیو فیلڈ. یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ ہم نے پہلا جو آپ کا ہیلپنگ ورب ہوتا ہے اس کے فوراً بعد آپ نے ناٹ لگانا ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے آپ کی. اس کے بعد اس کی جو ہے وہ نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں کہ اس میں بھی اگر ہم نے انٹروگیٹو سنٹینس بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے. اگر آپ نے انٹروگیٹو سنٹینس بنانا ہے تو اسی طرح سے آپ لوگوں کی جو مین کلاز ہے اس کو آپ انٹروگیٹو کر کے، یعنی کہ اس کا ہیلپنگ ورب آپ سنٹینس کے شروع میں ورب سے سبجیکٹ سے پہلے لگا کے آپ اس کو انٹروگیٹو بنا دیں گے، اور اس کی جو ایف کلاز ہوگی اس کو آپ ایز اٹ جو آپ کے پاس طریقہ کار ہے وہ آپ لگا دیں گے. اور اس کے ساتھ کوشچن مارک جو ہے آپ نہیں لگائیں، کوشچن مارک آپ لوگ جو ہے وہ لازمی لگائیں گے. انٹروگیٹو سنٹینسز جتنے بھی ہوں گے ان کے ساتھ کوشچن مارک جو ہے وہ لازمی آپ لوگ لگائیں گے.
تو امید ہے کہ آپ لوگ ان کے لیے یہ لیکچر جو ہے وہ بینیفیشیل ثابت ہوگا. کل انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے. اللہ حافظ.